پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں امریکہ ایران براہ راست مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق فریقین میں باضابطہ مذاکرات کے 2 ادوار مکمل ہو چکے۔ دوسرے دور میں امریکی وفد نے ایرانی رہنماؤں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے۔ بات چیت میں اب تک کے نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ دونوں وفود کے براہ راست مذاکرات کے بعد افریقی بیٹھک۔ تاریخی لمحات، تاریخ ساز مذاکرات۔ امریکی اور ایرانی وفود کی وزیراعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں، علاقائی اور عالمی امن کی صورتحال پر غور۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ وزیراعظم نے دونوں وفود کے تعمیری انداز میں بات چیت کے عزم کو سراہا۔ وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ پاکستان خطے میں دیر پا امن کے حصول کے لیے دونوں فریقین کے درمیان سہولت کاری جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی ملاقات کے دوران موجود تھے۔ ایرانی وفد کی بھی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے فریقین میں مذاکرات کرا رہا ہے۔ وفود ایک دن کے لیے آئے تھے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ 47 سالہ معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پاکستان نے ایک بڑا ہدف حاصل کیا ہے جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان نے رابطہ کاری سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ فریقین کچھ بھی فائنل کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو تو یہ اچھی ڈیل ہوگی۔ اگر بات چیت سنجیدہ رہی تو امید ہے اچھی ڈیل ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت اور عسکری طاقت ختم ہو چکی، اب کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں۔ صدر ٹرمپ امریکی میڈیا پر برہم بولے، فیک نیوز میڈیا کہتا ہے ایران جیت رہا ہے، حقیقت میں ایران بری طرح ہار رہا ہے۔ ہم آبنائے ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ کئی ممالک کے خالی جہاز تیل لوڈ کرنے کے لیے امریکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے علاوہ بھی متبادل راستے موجود ہیں۔ آبنائے ہرمز کو ہر صورت کھولا جائے گا۔ ٹرسٹ ان ٹرمپ۔ وائٹ ہاؤس کا پیغام۔ ٹرمپ کی مسکراتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ نتیجہ جو بھی ہو، حکومت ہر حال میں عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاکستان پہنچنے والا ایرانی وفد ایران کے مفادات کا مضبوط محافظ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا عوامی خدمت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ میخواہ نے کہا ایران اپنے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کو جلد بحال کرے۔ لبنان سمیت جنگ بندی کے مکمل احترام کی اہمیت پر زور۔ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے، لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز میں محفوظ نیویگیشن کی بحالی کی ضرورت پر زور۔ ترک صدر طیب اردوان اور فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران جنگ بندی کو سراہا، مسئلے کے مضبوط اور مستقل سفارتی حل پر زور۔ روس کا مذاکرات میں شریک فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا اسلام آباد میں شریک تمام فریق ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ فریقین ایسے کسی اقدام سے باز رہیں جو اس موقع کو نقصان پہنچائے۔ انڈونیشیا کا پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ انڈونیشی وزارت خارجہ نے کہا یہ پیش رفت ابتدائی قدم ہے جو پائیدار حل کی ترغیب دیتی ہے۔ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سفارتکاری کو فروغ دیں۔ پاکستان فریقین کے درمیان ثالثی کے ذریعے امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات عالمی امن کی سمت کا تعین کریں گے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے اپنے بیان میں کہا ایرانی وقت اپنی قوم کے حقوق اور تحفظ کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف ہے۔ جنگ نہ صرف ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف ایک کھلا جرم ہے بلکہ اس نے خطے اور پوری دنیا کی سلامتی کو بھی
खतरे में डाल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी मरकजी बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर की मुलाकात। इत्तेफाकिया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर कुरान मजीद की आयत शेयर कर दी। लिखा कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान का किरदार गैर जानिबदार सहूलतकार का है। हम नहीं चाहते एक और सरहद पर मुसलसल तनाज़ात जारी रहे। दोनों वफूद बाइख्तियार और मुआहिदा करने की पोजीशन में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के चीन और अमेरिका समेत बड़ी ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। खलीजी ममालिक और सऊदी अरब के साथ भी तारीखी ताल्लुकात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरबलंद हो रहा है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मकाम मजबूत किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, कौमी वक़ार और एतमाद में इजाफा हुआ। अवाम में खुशी की लहर और हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। पाकिस्तान अमन का मेज़बान, दुनिया मेहमान, कौम ने दिल बिछा दिए। इस्लामाबाद टॉक्स टॉप ट्रेंड बन गई। इस्लामाबाद में इस्तकबालिया बैनर्स आवेज़ा, आलमी बैठक, कौमी क़यादत की खलूस पर मबनी विजन का समर। इस्लामाबाद टॉक्स की कवरेज के लिए शानदार इंतजामात। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर कायम कर दिया। दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। सहाफ़ियों को एक ही छत तले तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, दिल जीत लिए। पाकिस्तान अम की आवाज़, इंसानियत की रोशनी। मुज़ाकरात पर ईरानी गुलकार का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने हमें सुकून का रास्ता दिखाया, एक नर्म आवाज़ से जख्मों पर मरहम रख दिया, भाई की तरह हाथ बढ़ाया, दिल जीत लिए। पाकिस्तान आलमी अमन का चैंपियन, दुनिया भर में पजीराई। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की शह सुर्खियों की जीनत बन गया। आलमी मीडिया का पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत अमरीकी टॉप चैनल्स, BBC न्यूज़, जर्मन DW की हर शह सुर्खी में पाकिस्तान का जिक्र। इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात की मुसलसल कवरेज और बतौर लीड स्टोरी लिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलवी, ABC, फ्रांस 24 और अल जज़ीरा समेत पूरे अरब मीडिया पर भी पाकिस्तान का नाम सरबलंद। तारीख साज मुज़ाकरात की तारीखी कवरेज, 92 न्यूज़ की मुसलसल लाइव कवरेज, पल पल की सूरत हाल से आगाही, तज्जियाकारों के जानदार तज्जिए और तबसरे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल तहसीन करार। नाज़रीन की जानिब से भरपूर पज़ीराई। साबिक अमरीकी सफारतकार ने भारतीय एंकर को लाइव शो में खरी खरी सुना दी। भारतीय एंकर का पाकिस्तान में अमरीकी नायब सदर JD Vance की सिक्योरिटी का अहमकाना सवाल। साबिक अमरीकी सफारतकार जेफरी गंट्रो ने जवाब दिया कि अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज है। भारतीय मीडिया स्कूल के बच्चों वाला तर्ज अमल दिखा रहा है। भारतीय मीडिया को शर्मनाक रवैये पर बतौर सजा 30 मिनट के लिए बंद कर देना चाहिए। आज फखर का दिन, पाकिस्तान आलमी सतह पर नुमाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरबुलंद हो रहा है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मकाम मजबूत किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा, कौमी वक़ार और एतमाद में इजाफा हुआ। अवाम में खुशी की लहर और हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो। बोले, हमारी दुआ है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार और देर पा अमन बहाल हो। हम अमन अमल में शामिल तमाम लोगों की काविशों को सराहते हैं। दुनिया के अमन में अहम किरदार अदा करना पाकिस्तान के लिए खुशी का बाइस है।
عالمی منڈی میں خام تیل کی ایک قیمت میں کمی کا رجحان، امریکی خام تیل WTI کی ایک قیمت $96 فی بیرل مقرر، برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ $95 فی بیرل میں فروخت، سونا چاندی اور پلیٹینم کی مارکیٹ میں گراوٹ ریکارڈ، عالمی مارکیٹ میں سونا $47 سستا ہو کر $4771 فی اونس پر آ گیا۔ امریکہ کا آبن ہارمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا دعویٰ، وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں امریکی جہاز USS فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، ایران کی جانب سے بچھائی گئی تمام سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آزادانہ تجارت کے فروغ کے لیے اس محفوظ راستے کو جلد میری ٹائم صنعت سے شیئر کریں گے۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں کی آبن ہارمز سے گزرنے کی تردید کر دی۔ امریکی بحری جنگی جہاز آبن ہارمز کی جانب پیش قدمی کے بعد واپس روانہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی مسلح افواج کے سخت وارننگ کے بعد امریکی بحری جہاز فوری واپس چلا گیا۔ ایرانی فوج نے اسلام آباد میں وفد کو امریکی بحری جہاز کی پیش قدمی سے آگاہ کیا تھا۔ ایران نے ثالث کو جنگی جہاز کو آگے بڑھنے کی صورت میں نشانہ بنانے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اسرائیل باز نہ آیا، لبنان اور غزہ پر بمباری جاری، جنوبی لبنان میں تازہ فضائی حملوں میں 2 طبی کارکنوں سمیت 10 افراد شہید۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے البریج پناہ گزین کیمپ اور پولیس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی زمینی فوج کو حزب اللہ سے سخت مزاحمت کا سامنا، جھڑپ میں پیرا ٹروپرز بریگیڈ کے 2 اہلکار زخمی۔ حزب اللہ کا بنت جبیل شہر میں اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ لبنان کا جنگ بندی مذاکرات سے قبل اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ، اسرائیل امریکہ کے درمیان منگل کو مذاکرات شیڈیول تھے۔ ادھر غزہ میں بھی اسرائیلی جارحیت 7 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔